کہتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آتا ہے، جس نے بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا اور کبھی بیٹی پر فوقیت نہ دی، وہ جنتی ہے۔ میری بھی 6 بیٹیاں ہیں۔ آخرت میں جنت ملے گی یا نہیں، مگر اس دنیا میں ہی جہنم میرا نصیب بنا دیا گیا ہے۔ میں دوش بھی کسے دوں، قصوروار تو میں خود ہی ہوں۔ یہ کانٹوں بھری فصل خود ہی میں نے بوئی تھی، جو آج کاٹ رہی ہوں۔ نہ جی سکتی ہوں، نہ مر سکتی ہوں۔ جیون ایک زہریلا پیالہ بن گیا ہے، جو قطرہ قطرہ میری رگوں میں پھیل رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو ایک دھند سی نگاہوں میں بھر جاتی ہے اور پچھتاووں کے کالے ناگ ڈسنے لگتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں کچھ حسن پرست واقعہ ہوئی تھی۔ شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی بلکہ بہت اچھی دی تھی۔ میرے شوہر علی رضا واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔ میری 5 بیٹیاں باپ پر گئی تھیں۔ میرا دل چاہتا کہ میری بیٹیاں میری طرح حسین ہوتیں۔ میری حسن پرستی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی محبت نہ تھی۔ علی رضا کے وسیع کاروبار نے میرے غرور و تکبر میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ 5 بیٹیوں کے بعد مجھے مزید اولاد کی تمنا تو نہ تھی، مگر علی رضا کو اب بھی ایک آس تھی کہ شاید اس بار بیٹا ہو جائے، شاید جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے، مگر اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی۔ علی تھوڑے سے مایوس ہو گئے، مگر پھر انہوں نے اس بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ مجھے سمجھانے لگے، بیٹیاں بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ہم بیٹی کی پیدائش پر ناشکری کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید اس بار بھی بیٹی کی پیدائش پر میں افسردہ ہو جاؤں گی، مگر صحیح معنوں میں اس بار مجھے ماں بن کر زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ڈال دیا تھا۔ گلابی رنگت، نیلی آنکھیں، دراز پلکیں اور معصوم سے نازک ہونٹ، وہ بالکل میرے خوابوں کی شہزادی تھی۔ ریحانہ کو میں نے اپنی ممتا کے چھاؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ میری بڑی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میں نے انہیں پیار، محبت، شفقت کچھ بھی تو نہ دیا تھا، مگر ڈھیروں جہیز دے کر ضرور رخصت کر دیا تھا۔ ان بیچاریوں نے تو کبھی مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم بھی تو آخر آپ کی اولاد ہیں، پھر ریحانہ میں اور ہم میں اتنا فرق کیوں؟ مگر شاید وہ بنا پوچھے سمجھ گئی تھیں کہ ان کی ماں ایک ماں ہونے سے زیادہ ایک حسن پرست عورت ہے، اور اس حسن پرستی کے جذبے نے ممتا کے جذبے کو فنا کر دیا ہے۔ ریحانہ میرے بیجا لاڈ پیار میں پلتی رہی۔ اس کی خوشیاں، اس کی کامیابیوں پر کبھی میں نے دعائیں نہیں دیں، بلکہ ہمیشہ پیسے اور تحائف دیے۔ دعاؤں کی اصل دولت کی بجائے میں نے ہمیشہ اسے کاغذی دولت دی۔ اسی طرح میں نے اسے پروان چڑھایا۔ بچپن گزار کر جب وہ لڑکپن کے دور میں آئی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ 13-14 سال ہی کی عمر میں اس کا حسن غضب ڈھاتا تھا۔ مجھے تو کائنات کا سارا حسن اس کی ذات میں سمایا ہوا لگتا۔ وہ ذرا سا بھی اداس ہوتی تو میں گھر میں ہنگامہ کر دیتی، اس کی تمام دوستوں کو فون کر دیتی۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اب اس کے حلقہ احباب میں لڑکے بھی داخل ہو گئے تھے۔ سارا دن اس کے دوست ہنگامہ کرتے رہتے، خوب تیز موسیقی کی دھن پر سب لوگ تھرکتے رہتے۔ ریحانہ کا پارٹنر ہمیشہ شکیل بنتا، وہ شکیل کے ساتھ رقص کرتی رہتی۔ سارا دن وہ ریحانہ کے کمرے میں بیٹھا رہتا، لیکن پھر بھی میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ میری آنکھوں پر ریحانہ کی محبت نے پٹی باندھ دی تھی۔ میری بیٹی کی محبت عشق کا روپ دھار چکی تھی، مگر میں صرف اور صرف اسے خوش رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا ہر فعل میرے لیے جائز تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ریحانہ اب کالج میں پہنچ چکی تھی۔ کالج میں جا کر وہ اور بھی زیادہ آزاد اور خود سر ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے جن اولادوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی وہ اسی طرح سرکش ہو جاتی ہیں۔ ایک دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو اس کا چہرہ مرجھایا سا تھا۔ وہ تھکی سی آ کر ایک کرسی پر ٹھہسی گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔
کئی دنوں سے جی متلاتا رہتا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ میں نے اس کے سراپا پر نظر ڈالی تو کام کا رہ گئی۔ جانے کیوں میری چھٹی حس خطرے کا الارم دینے لگی۔ میرے دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اسی ششوپن کسی کیفیت سے نکلنے کے لیے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر رافعہ کی رپورٹ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سر سے پیر تک دھماکوں کی زد میں تھی، مگر آفرین ہے میری ممتا پر کہ میں نے اسے نہ مارا نہ ڈانٹا، بس اپنی عزت کو بچانے کے لیے چپ چاپ اسے گھر لے آئی۔ شام کو ایک اور طوفان آیا۔ ریحانہ کی پھپھو جو روشن آباد سے چند میل دور ایک ریاست میں رہتی تھیں، وہ اپنے بیٹے وسیم کے لیے ریحانہ کو مانگنے آ گئیں۔ وہ بہت دولت مند تھیں اور کئی ہزار ایکڑ اراضی کی مالک تھیں۔ علی رضا نے فوراً یہ رشتہ منظور کر کے ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میں حیرت زدہ انداز سے علی رضا کو دیکھتی رہی۔ وہ اطلاع دے کر جا چکے تھے۔ ریحانہ کو معلوم ہوا تو اس نے انکار کر دیا۔ امی جان، میں شکیل کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور جسے دل مان لے اس کے بعد پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ ڈیڈی سے بات کر لیں، میں وسیم سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ڈیڈی کو شکیل کے بارے میں بتا دیں۔ میں نے جب علی رضا سے شکیل کے بارے میں بات کی تو وہ بھر گئے۔ وہ گھٹیا خاندان کا لڑکا، کیا وہ اس لائق ہے کہ ہمارا داماد بنے؟ شکیل اور وسیم کا کیا مقابلہ؟ کیا ملے گا ریحانہ کو شکیل سے شادی کر کے؟ جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ میں سر جھکائے لوٹ آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں علی رضا کو اصل بات بتا دوں۔ وہ اپنے غرور اور تکبر سے اٹھے ہوئے سر کو جھکانے کی برداشت میں مجھے اور ریحانہ دونوں کو گولی سے اڑا سکتے تھے۔ ریحانہ کی حالت ایسی تھی کہ کوئی ایسا ویسا فیصلہ اسے زندگی سے محروم کر سکتا تھا۔ علی رضا کا فیصلہ ریحانہ نے قبول کر کے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ٹھیک ہے ممی، میں یہ شادی کروں گی۔ ڈیڈی کی اور خاندان کی عزت کی خاطر میں یہ شادی ضرور کروں گی۔ آخر انہوں نے مجھے اتنے عیش و آرام اور آسائش سے پالا ہے، اتنی محبتیں دی ہیں، ان سب کے صلے میں یہ ایک بات ضرور مانوں گی۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہکا لگایا تو میں کام کر رہ گئی۔ علی رضا نے نہایت دھوم دھام سے اپنی لاڈلی بیٹی کی ڈولی رخصت کی۔ انہوں نے اپنے تمام ارمان اس شادی پر نکالے۔ ریحانہ کو وہ چاہتے بھی بہت تھے۔ بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہونے پر وہ بہت خوش تھے۔ خوف اور صدمے سے میرا برا حال تھا۔ خاندانی آن بان کی خاطر میں 2 زندگیوں سے کھیل گئی تھی۔ رات سے لے کر صبح تک کا وقت گویا میں نے سولی پر لٹک کر گزارا۔ خوفناک خیالات میرے دل کو دہلا رہے تھے۔ صبح جو بدنامی اور رسوائی ہونے والی تھی، میں اس کی تصور ہی سے کانپ رہی تھی۔ یہی دعا میرے لبوں پر تھی کہ اے اللہ، اس برے وقت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے، یا اس رات کی کبھی سحر نہ ہو۔ رسم کے مطابق صبح میں نے ملازمہ کے ہاتھوں پر تکلف ناشتہ بھجوایا۔ اسی کی واپسی پر مجھے ریحانہ کی خیریت کا علم ہوا تو میں کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ شام کو ریحانہ ہنستی مسکراتی وسیم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ میں حیران سی اسے دیکھتی رہی۔ اس غیر متوقع صورتحال پر نہ میں ہنس سکی اور نہ کچھ پوچھ سکی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ ریحانہ کو خوش دیکھ کر میں مطمئن تھی۔ وہ اب بھولے سے بھی شکیل کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ جتنی دفعہ بھی وہ میرے پاس آئی، وسیم کے ساتھ ہی آئی اور وسیم کے ساتھ ہی لوٹی۔ میں اب پرسکون تھی۔ اپنی 5 بڑی بیٹیوں کی طرح ریحانہ بھی اپنے سسرال میں خوش تھی۔ ریحانہ کی خوشی میری خوشی تھی۔ ریحانہ کی شادی کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نہا کر اپنے بال دھوپ میں خشک کر رہی تھی۔ ابھی میں بال خشک کرنے بھی نہ پائی تھی کہ علی رضا عالم وحشت میں اندر چلے آئے اور بولے، عاشی، غضب ہو گیا، ہماری بیٹی ریحانہ اجڑ گئی، ہم برباد ہو گئے۔ ارے ہوا کیا؟ کنگا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عاشی، وہ ہماری ریحانہ کا سہاگ اجڑ گیا۔ نہیں، میں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے میری بیٹی اجڑ گئی؟ وہ معصوم کیسے موت کی آغوش میں پہنچ گیا؟ اس نے تو میری بیٹی کا گناہ بھی چھپا لیا تھا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ علی رضا نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ ہم جب ریاست پہنچے تو وہاں لوگوں کا ازدحام تھا۔ میری بیٹی ریحانہ کے سر پر سفید دوپٹہ تھا، اس کی کلائیاں چوڑیوں سے خالی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے
رونے لگے۔ بیٹی کے دکھ پر میری آنکھیں بھی برس پڑیں۔ آہذاری اور کربناک چیخوں میں وسیم اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا اور ریحانہ اجڑی اجڑی میرے سینے سے لگی بلکتی رہی۔ ایک چیز جو مجھے کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی وہ وہاں شکیل کی موجودگی تھی۔ ایک تو شکیل کی موجودگی ہی حیرت ناک تھی، دوسرا اس کا اس گھر میں عمل دخل، ہر چیز میں وہ آگے آگے تھا۔ سوگوار چہرے کے ساتھ وہ تمام انتظامات میں لگا رہا۔ وسیم کی والدہ اور والد کا غم سے برا حال تھا۔ والدہ تو نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ ریحانہ کو سنبھالنے کے لیے میں وہیں رہ گئی تھی۔ ریحانہ کو ویسے بھی عدت کا عرصہ وہیں گزارنا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت اچانک پولیس پہنچ گئی۔ تمام حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ پولیس نے ریحانہ اور شکیل دونوں کو گرفتار کر لیا۔ میں تڑپ اٹھی، کیا قصور ہے میری بیٹی کا؟ کیوں پکڑ لیا ہے اسے؟ میں چیختی بلکتی رہی، اللہ اور رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر پولیس انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ پھر وسیم کے خاندان کی عورتوں نے مجھے لعن طعن شروع کر دیا تھا۔ بیٹی کے کالے کرتوتوں کا علم تھا تو اسے ڈولی میں کیوں بٹھایا تھا؟ کیوں بے گناہ کی جان لے لی؟ بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی جیتے جی مار دیا۔ اکلوتا بیٹا تھا والدین کا۔ تمہاری بیٹی نے اپنے آشنا سے مل کر اسے قتل کر دیا۔ عورتوں کے الفاظ کیا تھے؟ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں اتر رہا تھا۔ تفصیل کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ شکیل شادی کے چند ہی دن بعد سے ریحانہ کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ ریحانہ کے سسرال والوں نے اسے عزت دی، خاطر مدارت کی۔ شکیل نے وسیم سے دوستی کر لی تھی۔ میری بیٹی ریحانہ، جسے میں بہت بھولا سمجھتی تھی، بہت مکار تھی۔ شادی والے روز ہی اس نے پیٹ کے درد کا شور مچا دیا۔ وسیم کو بھی اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپینڈکس کی مریضہ ہے۔ روزانہ رات کو وہ نیند کی گولی کھا کر سو جاتی تھی۔ وسیم بھی حد زیادہ نوجوان تھا۔ وہ ریحانہ کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ ایک روز شکیل ہی کی موجودگی میں وسیم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شکیل نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے وسیم کو انجیکشن لگایا۔ وسیم کی طبیعت تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی، مگر پھر اندر ہی اندر وہ کھلتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وسیم کا انتقال ہو گیا۔ وسیم کی بیماری میں ریحانہ نے دن رات ایک کر کے اس کی دیکھ بھال کی۔ شکیل نے بھی بھائیوں کی طرح وسیم کی تیمارداری کی۔ سارا گھر اس سے متاثر تھا۔ شکیل اپنا دائرہ وسیم کے گرد اتنا تنگ کر چکا تھا کہ گھر والوں کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بلانے کی مہلت بھی نہ ملی اور وسیم اس جہان سے گزر گیا۔ انتقال کے دوسرے دن علی صبح وسیم کے والد نماز پڑھنے کے لیے لان میں آئے تو ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ اسی طرح آہستگی سے بڑھے۔ آہستہ آہستہ آنے والی آوازیں ریحانہ اور شکیل کی تھیں۔ شکیل کہہ رہا تھا، ریحانہ، ہمارا سچا پیار تھا، اب ہماری راہ میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ دیوار تھی بھی تو ہم نے اسے بڑی آسانی سے ہٹا دیا، اور مجھے دیکھو، میں بھی تو کتنی خوبصورتی سے وسیم کو بیوقوف بناتی رہی۔ اس سے آگے وسیم کے والد نے کچھ سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور یوں میری نازوں کی پلی بیٹی جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی۔ اس دن میں اس سے ملنے جیل گئی تو ریحانہ کی حالت دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی۔ امی جان، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے باہر لے چلیں۔ وہ سلاخوں پر اپنا سر مار رہی تھی۔ میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ میری نازوں پلی بیٹی کن حالوں میں تھی؟ وہ جو پھولوں کی سیج پر سوئی تھی، آج زمین کا بستر اس کا مقدر تھا۔ وہ رو رہی تھی، امی جان، مجھے یہاں سے لے چلیں۔ مجھے جرم کرنے پر شکیل نے اکسایا تھا، وہی وسیم کو زہریلے انجیکشن دیتا تھا۔ اس نے زہر میں جانے کیا ملا رکھا تھا کہ اس سے جسم کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی فوراً انسان مرتا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کہ کس پتھر دل کی مالک تھی میری بیٹی۔ بیٹی، وہ تمہارا سہاگ تھا، اسے یوں بے دردی سے مارتے تمہارا کلیجہ نہیں کانپا؟ نہیں امی جان، میں نے کبھی بھی وسیم کو اپنا سہاگ نہیں سمجھا۔ میرا سہاگ تو شکیل تھا، میرے جسم و جان کا مالک، میرے ہونے والے بچے کا باپ۔ وہ کتنی بے باکی سے بو رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہ تھا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ہاں، وہ یہ سب اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اور صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے ہی تو اسے یہ حوصلہ بخشا تھا، میں نے ہی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر کے اسے اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ
نمائندہ بھی نہ تھی۔ وسیم کے والد کے دکھ اور والدہ کی ذہنی حالت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میرا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ جیل کے اندر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ اس کے لیے عذاب ہوگی۔ گزرے ہوئے زمانے کے سکھ آرام اسے خون کے آنسو رلائیں گے۔ یہی اس کی سزا ہوگی۔ وہ آج بھی ریحانہ کے دکھوں پر تڑپ رہی تھی۔ جو کچھ ریحانہ سہ رہی تھی وہی کچھ مجھ پر گزر رہا تھا۔ علی رضا نے میری بیٹی کے لیے اپیل دائر کر دی تھی۔ وہ اپنی پوری جائیداد لوٹا کر بھی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے تھے۔ ہائے کیا قسمت تھی میری بیٹی کی! پیدا ہونے پر بھی ہم نے اسے دعاؤں کی بجائے سونے اور چاندی کے کھنکتے ہوئے سکون سے خوش آمدید کہا تھا، اور آج جب وہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی تب بھی روپیہ ہی اسے بچانے کی تک و دو میں مصروف تھا۔ کاش وہ دعاؤں کے سائے میں پل کر جوان ہوتی۔ میں نے اسے اچھی تربیت دی ہوتی تو آج اسے اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ریحانہ کو سزا ہو گئی ہے اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے، اور میں اپنے کیے کی۔ انسان ایک ہی دفعہ مر کر سکون پا لیتا ہے، مگر میں جو زندگی گزار رہی ہوں اس کا ایک ایک پل زہر کا گھونٹ ہے جو میرے حلق سے اتر رہا ہے۔ میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ کاش کو یہ بتا دے میری سزا کب ختم ہوگی۔ ہم جیسی عاقبت اندیش ماؤں کا شاید یہی حال ہوتا ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی سچی کہانی جو کہ مجھے لاہور سے موصول ہوئی۔ کہانی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں اسی طرح آپ کے لیے مزید اچھی سچی کہانیاں لے کر آتی رہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔